سعدیہ جاوید صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اسپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے نئے مالی سال کے بجٹ پر اظہار خیال کا موقع دیا، لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج 21 جون ہے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ ہے. میں اپنی طرف سے سارے صوبے کو، پورے پاکستان کو محترمہ کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. جون کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، پاکستانی عوام جو ہے وہ خوف میں گم ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں آنے والا بجٹ ہمارے لیے کیا لائے گا، کیا ریلیف ہوگا اور کیا نئے ٹیکسز ہم پر مسلط کیے جائیں گے. قومی اسمبلی میں تبدیلی سرکار کے چوتھے وزیر خزانہ نے تیسرا بجٹ پیش کیا. دوسرے وزیر خزانہ کی طرح چوتھے وزیر خزانہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے آزمائے ہوئے ہیں. مسئلہ ان وزراء خزانہ کا نہیں ہے، مسئلہ ان کے کپتان کا ہے. جب یہ وزراء پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی کپتانی میں تھے تو عوام کے لیے ریلیف تھا، اور اب سلیکٹڈ خان کی کپتانی میں یہ لوگ عوام کے لیے تکلیف کا باعث بن گئے ہیں. وفاقی بجٹ میں وزیر خزانہ شوکت ترین نے عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ نہ ڈالنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن عوام پر تقریباً 400 ارب کے انڈائریکٹ ٹیکس مسلط کر دیے گئے اور ساتھ ہی پیٹرول بم بھی گرا دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آئندہ کبھی بھی اگر قیمت کم ہوگی تو اس کا فائدہ عوام کو نہیں ملے گا. اور دوسری جانب سندھ کا بجٹ ہے جس کے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ سوچ ہے کہ عوام پر بوجھ کم سے کم ہو، عوام کو تکلیف کو ریلیف زیادہ سے زیادہ ملے. خدمت کا یہ جذبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی میراث ہے جو اسے ذوالفقار علی بھٹو شہید سے ملا، جس کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے زندگی دی اور جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے پروان چڑھایا ہے. میں پاکستان کی بیٹی ہوں، پیپلز پارٹی کی جالی ہوں، کراچی میں رہتی ہوں. اس بجٹ میں سب سے زیادہ میری دلچسپی کراچی کی تعمیر اور ترقی کی طرف ہے. میں بہت فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ میری حکومت نے اس دفعہ بھی مجھے مایوس نہیں کیا اور نہ ہی کراچی والوں کو. اس بہترین بجٹ کے لیے میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، جنہوں نے سندھ کا بجٹ پورے پاکستان کا واحد بجٹ ہے جس میں واضح طور پر عوام دوست بجٹ میں کہہ سکتی ہوں، کیونکہ اس بجٹ میں سندھ کی عوام کی صحت، تعلیم اور خوشحالی سب کو مد نظر رکھا گیا ہے. تنخواہوں میں 25% اضافے کی تجویز اور مزدوروں کی کم سے کم اجرت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ 25,000 ماہانہ کی گئی ہے. لیکن جناب اسپیکر، اس کے باوجود ہم پر، سندھ حکومت پر الزام ہے کہ ہم کام نہیں کرتے. کمال یہ ہے کہ دوسرے صوبوں اور ملکوں سے لوگ لیور ٹرانسپلانٹ ہاسپٹل گمبٹ آتے ہیں، صحت یاب ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کام نہیں کرتے. پورے پاکستان سے آ کر لوگ NICVD کراچی اور سکھر میں دل کا فری آف کاسٹ علاج کراتے ہیں، صحت یاب ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کام نہیں کرتے. سائبر نائف جیسی بھی کینسر ہاسپٹل اگر پورے پاکستان میں کہیں ہے تو مجھے ضرور بتائیں، جہاں مفت کینسر کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن الزام یہی ہے کہ ہم کام نہیں کرتے. سندھ انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر پاکستان کا جدید ترین اور واحد اسپتال ہے جہاں وبائی امراض کا علاج اور ان پر
تحقیق کی جا رہی ہے اور یہ اسپتال سالوں میں نہیں مہینوں اور ہفتوں میں تیار کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم کام نہیں کرتے۔ کینسر ویکسینیشن کے لیے کراچی ایکسپو سینٹر میں پاکستان کا سب سے بڑا ویکسینیشن سینٹر بنایا گیا ہے۔ لوگوں کو 24 گھنٹے ویکسینیشن فراہم کی جا رہی ہے، پھر بھی لیکن ہم کام نہیں کرتے اور ویکسین ختم ہو گئی ہے پاکستان میں، اور این سی او سی کے انچارج وزیر نتھیا گلی کی سیر کر رہے ہیں۔ تھرکول جس سے بجلی بنانے کا خواب ہر حکومت کا تھا، ہم نے بی بی کا یہ خواب پورا کیا اور تھرکول 650 میگا واٹ بجلی بنا کر نیشنل گرڈ کو دے رہا ہے، لیکن کام پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ متبادل ذرائع سے بجلی فراہم کرنے میں سندھ دوسرے صوبوں سے آگے ہے۔ تقریباً 1200 میگا واٹ بجلی ہوا سے پیدا کی جا رہی ہے، جبکہ سولر سے بھی بجلی پیدا کرنے کی تیاری ہے، لیکن کام پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ ٹھٹہ سے کراچی تک عوام کی سہولت کے لیے 300 کلومیٹر ڈوئل کیریج وے پبلک پرائیویٹ پارٹنر کی مدد سے بنایا گیا، لیکن کام ہم پھر بھی نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کام کرتے ہیں، کام گنواتے نہیں۔ ہمارے کام گننے اور جلنے کا کام دوسروں کا ہے۔ ہمارے کام دیکھنے کے لیے سندھ دشمن چشمہ بدلنا پڑے گا۔ جناب اسپیکر، اب بات کرتی ہوں کراچی میں، تو شروع کرتی ہوں ان اعلانات اور لالی پاپ سے جو وزیر اعظم نے کراچی کے عوام اور اپنے اتحادیوں کو دیے۔ 162 ارب روپے کا پیکیج کا اعلان کیا گیا 30 مارچ 2019 کو۔ 1.5 سال گزر گیا، عوام انتظار کرتے رہے اور پھر 5 سپٹمبر 2020 کو وزیر اعظم نے پھر کراچی والوں کو ایک اور لالی پاپ دی 1100 ارب کی۔ میں نے ساری فیڈرل بجٹ کی بکس ڈھونڈی ہیں، مجھے وہ 1100 ارب روپے کہیں نظر نہیں آئے۔ پی ٹی آئی والوں سے درخواست کروں گی کہ ضرور اپنی تقریروں میں بتائیں۔ اب بات کرتی ہوں میں بجٹ میں کراچی کے حصے کی۔ بجٹ میں کراچی کے لیے صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر، ملازمتوں، لا اینڈ آرڈر، لوکل گورنمنٹ کے شعبوں میں خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ سندھ کے 172 بلین سے زیادہ صحت کے بجٹ میں، جس میں زیادہ تر کراچی میں خرچ ہوگا، نئے اسپتال بنائے جائیں گے۔ موجودہ اسپتالوں کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے گا، بیڈز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا اور کوشش کریں گے کہ عوام کو سستی ادویات فراہم کر سکیں۔ پورے سندھ کے تعلیمی بجٹ میں بھی کراچی کا ایک بڑا حصہ رکھا گیا ہے۔ موجودہ تعلیمی نظام کو جدید بنائیں گے، یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز کی پرفارمنس کو مزید بہتر کریں گے، اور سب سے خاص بات کہ مدارس کو جدید بنانے کے لیے اس بجٹ میں خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، لا اینڈ آرڈر کراچی کے شہریوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس بجٹ میں کراچی سیف سٹی پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے۔ اب مجھے پتا تھا کہ آپ کی طرف سے یہ جملہ ضرور آئے گا، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ جو کیمرے ہم لگائیں گے اس سے ایس ایس پی داوڑ کو ہمارے کیمروں سے بچا کر افغانستان کوئی نہیں لے جا سکے گا۔ متی اللہ جان کو کڈنیپرز کو کوئی چھپا نہیں سکے گا۔ افسار عالم اور اسد طور کے حملہ آوروں کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ کراچی کے عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ لوکل گورنمنٹ یعنی بلدیات کراچی کا ایک اہم مسئلہ ہے، جس کے ذمہ دار کون ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ اس مظلوم شہر کے پروٹوکول کے شوقین سابق میئر کو تو کوئی ڈھونڈے جو اپنے پورے دور میں اختیارات مانگتے رہے اور اب بلدیاتی افسروں سے پیٹرول مانگتے ہیں۔ دوسری جانب
دوسری جانب وہ وفاقی وزراء جو اپنی سیاست چمکانے کراچی آتے ہیں، نالوں کے کنارے کچرے کے ڈبے پر کھڑے ہو کے تصویریں بنواتے ہیں، اداکاری کرتے ہیں، ڈرامے بازی کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ کراچی کے مسائل کا حل، کراچی کی صفائی، کراچی کے بنانے کا کام ہم نے شروع کیا ہے۔ ویڈیو اور تصویریں گواہ ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کر بند کیے ہوئے نالوں سے بوریاں نکالی ہیں، پانی کے غیر قانونی کنیکشن ختم کر رہے ہیں، سڑکوں کی مرمت کی جا رہی ہے، انڈر پاسز، فلائی اوورز بنائے جا رہے ہیں، کھیلوں کے میدان اور پارکوں کی بحالی کا کام بھی جاری ہے اور انہیں آباد کیا جا رہا ہے۔ ہم وہ سب کام کر رہے ہیں جو کراچی کے نام پر ووٹ لینے والے پی ٹی آئی کے 14 ایم این ایز اور 30 ایم پی ایز کو کرنا تھا، اور ایم کیو ایم کے 7 ایم این ایز اور 21 ایم پی ایز کو کرنا تھا، لیکن وہ سب کام پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں کر رہی ہے۔ اس کے باوجود کہ ہم باتیں اور وعدوں پر یو ٹرن نہیں لیتے، لیکن ہم سڑکوں پر یو ٹرن بنا رہے ہیں، جیسے شاہراہ فیصل پر ناتھا خان کے قریب یو ٹرن بن رہا ہے۔ آپ کا ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے تو وائنڈ اپ کر لیں۔ جی بالکل وائنڈ اپ کر رہی ہوں سر۔ اچھا اسپیکر صاحب، میں بات کرنا چاہتی ہوں، آج کسی کو آرٹیکل 140 یاد آتا ہے، کوئی نئے صوبے بنانے کا خواب دیکھتا ہے، تو کوئی الیکشن 2023 میں تبدیلی سرکار کی حکومت دیکھ رہا ہے۔ میں ان سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ سندھ پر حکمرانی کا خواب دیکھنا چھوڑ دو، کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ ہم کراچی کو دوبارہ بدحالی اور بے حال نہیں ہونے دیں گے۔ ہم بوری بند لاشیں، بھتہ خوری، ہڑتالیں نہیں ہونے دیں گے۔ ہم کراچی کو لسانیت کے چنگل میں نہیں پھنسنے دیں گے۔ ہم کراچی کو ترقی دیں گے۔ کسی نے اس سے وفا کی ہے اور کراچی والوں کو پتا ہے کہ کس نے اس سے وفا کی ہے اور کس نے اس کے وسائل پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ کراچی کے ٹھیکیداروں اور سابق قائد کے غداروں نے اس شہر کے ساتھ کیا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ دوسری جانب تبدیلی پرست ہیں جو اپنے حلقوں سے غائب ہیں، بالکل ویسے ہی میں وہ جانور کا نام نہیں لینا چاہتی ورنہ میرے پی ٹی آئی کے دوست ناراض ہو جائیں گے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا وہ ناراض کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ اکنامک سروے آف پاکستان میں حکومت پاکستان نے خود تسلیم کیا ہے کہ گدھوں کی تعداد ڈبل ہو گئی ہے، تو جب گدھوں کی تعداد ڈبل ہو گئی تو وہ نظر بھی آئیں گے۔ اچھا، اور ایک بات اور کہ بہت فرینڈلی اینیمل فرینڈلی گورنمنٹ ہے، بندر بھی کابینہ کا حصہ ہے۔ پاکستان کے مسائل، کراچی کے مسائل، عوام کے مسائل کا حل صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ ملک کے حال اور مستقبل صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی سنوارے گی انشاءاللہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد، سندھ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔